ما جاءکم، کیا کہتے ہو تم جب تمہارے پاس حق آ گیا؟ السحر ھذا، کیا یہ جادو ہے جو ہم آپ کے پاس توحید کا پیغام لے آئے ہیں، توحید کی باتیں لے آئے ہیں، اللہ کے احکام لے آئے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو تمہارا کیا خیال ہے یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور حالانکہ جادو کرنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب انہوں نے یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے حق کے لیے کہا کہ آپ حق کو جادو سمجھتے ہو، حالانکہ جادو والے تو کامیاب بھی نہیں ہو سکتے، تو آپ مطلب یہ کیسی اور کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تو فرعون اور اس کے سرداران، وزیر، مشیروں نے کہا قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ آپ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے، مذہب سے، ان کے طور طریقوں سے ہٹا دو، پھیر دو، تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس؟ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم یہ چاہتے ہو کہ زمین میں دونوں بھائی یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سردار بن جاؤ۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس حق آ گیا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جادو ہے، جادو کامیاب نہیں ہوتا، تو انہوں نے بھی الزام آگے سے عائد کر دیا۔ حق کو قبول کرنے کی بجائے، حق کے دعوے کو ماننے کی بجائے الزام لگا دیا کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں ہمارے آباء و اجداد، باپ دادوں کے مذہب سے، ان کے دین سے، ان کے طور طریقوں سے ہٹا کر یہ چاہتے ہو کہ ہم جو ہے نا آپ کے پیروکار بن جائیں۔ جب آپ کے پیروکار بن جائیں گے، آپ کے پیچھے چلنے والے بن جائیں گے، تو اس کے بعد آپ سردار بن جاؤ گے۔ تو آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سردار بن جاؤ، جیسے آج کل لوگ کہہ رہے ہیں مولوی بندہ سے سیاست کیا کم ہے، تیرے گھر دا لمبل بھی سیاسی ہے نا مرادا، جنہ بوڑھا نہیں رکدا وہی سیاسی ہے۔ وہ یاد ہے میں فلانی پارٹی کو ووٹ دے سا، میرا پیو بھاویں جتا کھڑ دے۔ امام دے بارے کیا خیال ہے؟ امام صاحب سے آج کل بگڑے ہو جائیں، سیاسی بڑھ گئے، امام صاحب کا دماغ خراب تھی گئے، سارے حضرت صاحب دسے آج کل دماغ پھر گئے، یہ سیاسی بڑھ گئے، بس یعنی وہی جاہلانہ، احمقانہ اور جاگیردارانہ سوچ ہے۔ 2% کا بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مولویوں کے سیاست میں کیا کام ہے، جیسے فرعون کے حواریوں نے الزام عائد کیا کہ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں سرداری قائم کرنا چاہتے ہو، تم دونوں جو ہے سردار بننا چاہتے ہو، حکمران بننا چاہتے ہو، بادشاہ بننا چاہتے ہو، تو آج کل کے لوگ بھی تعجب سے کہتے ہیں مولوی صاحبان بھی اقتدار چاہتے ہیں۔ اگر مولوی صاحبان سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، جیسے ایک بندہ مجھے ہے کہتا حضرت صاحب آپ ہمیں بہت پسند ہو، آپ کا طرز زندگی بہت اچھا ہے، میں کہوں کیسے؟ کہتا آپ سیاسی مولویوں سے، سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر چل رہے ہیں۔ میں نے کہا میں سیاستدان نہیں ہوں، لیکن میں کسی نہ کسی سیاستدان کا جیسے آپ حمایت کرو گے، ووٹ کاسٹ کرو گے، میں بھی کروں گا، میں اپنے مولویوں کا ووٹ کاسٹ کروں گا، آپ کے لیے تھوڑی کروں گا۔ وہ تو بات فتح حضرت تو کچھ چنگا سمندر ہو جاتے۔ میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں سیاست برا کام ہے؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا پھر آپ کیوں ووٹوں میں حصہ لے رہے ہو؟ آپ کیوں ذمہ داروں کے دروازوں پر جا کر اپنی جبینیں جھکا رہے ہو؟
آپ کو وہاں جا کر پیسہ پانی کی طرح بہا کر تھانوں میں اپنے آپ کو ذلیل و خوار کروا رہے ہو، جب باری آ جائے میری مسجد کے، میرے مدرسے کے، میرے خانقاہ کے خلاف، تو آپ کہتے بھئی مولانا صاحب بند کر دو، بس کیا ہوگا، بند کر دو۔ تو اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے لڑتا ہے، جب مسجد مدرسے کی باری آ جائے کہتے ہیں بند کر دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی مولوی کو کوئی مار دے تو کہتے ہیں جی بڑا مولوی بڑا ودا سے جٹھے سے لگے ٹھوکا، میں آتا تھا تو سبھی اپنے بالے کو مدرسے کٹ کے سکول پڑھاؤ، میں اپنے بالوں کو حافظ قاری عالم نہ بڑھاؤ، دیکھو فلاں مولوی کو چاہ کی طرح۔ یعنی آپ اقتدار میں ایسے لوگ لے آنا چاہتے ہو جو دین کے، اسلام کے، مسجد کے، مدرسے کے، خانقاہ کے دشمن ہو، اور اس دشمنی میں اتر کر جب وہ کسی عالم کو نشانہ بناتے ہیں تو آپ شیطان کے چھوٹے چھوٹے چیلڑوں کی طرح معاشرے میں خوف پیدا کرتے ہو، دیکھا فلاں مولوی کو مار دیا گیا ہے، حکومت بڑا مولوی تھا، آپ بھی چھوڑ دو مولوی بننا۔ یعنی دین کے دشمن عناصر معاشرے میں بھی موجود ہے۔ پورے 5 سال جو کہتے رہے عالم اٹھے تھا صحیح، ہوں وہ بندے کو نظر بھی نہیں، وہ لگے قبرستان پہنچ گئے، نہ نشانی کرنی گال کرو چوت۔ اب کیونکہ الیکشن قریب آ گیا، پورے 5 سال جو دعویٰ کرتے رہے، اب ہم کہتے ہیں اپنے دعوے کو سچا کرو، اب جھوٹے ہو کے بھاگ رہے۔ اور جہاں اس کے ہم خیال لوگ بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے کہتے ہیں وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ۔ اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون اور اس کے حواریوں نے کہا یہ دونوں بھائی سرداری کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ سردار بننے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں، اب یہ بھی کہتے ہیں مولانا صاحبان سردار بننا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں رہ کر صبر و تحمل کے ساتھ دین کی دعوت دی، لوگوں کو توحید کا پیغام دیا، اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو کتنے مسلمان ہوئے؟ کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ بہت تھوڑے، 100-150 بس، 200 ہوگا۔ لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، میدان سیاست میں قدم رکھا، آپ نے ریاست قائم کی، قانون نافذ کیا، حکمرانی قائم کی، تو 10 سال کے اندر 1,44,000 کے قریب صحابہ تھے، دھڑا دھڑ لوگ آ رہے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کے دنیاوی معاملات جن کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، مسئلہ تھانے میں پھنس گیا، عدالت میں پھنس گیا، کسی اور معاملے میں آدمی پھنس گیا، جو مسئلہ حل کرواتا ہے آدمی ہمیشہ اس کے ماتحت ہو جاتا ہے، دلی طور پر، دماغی طور پر تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کی بات کو ماننا ہے۔ اب وہاں دیندار ہوتے نہیں ہیں، سارے بے دین ہوتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب تسا بھولے بندے ہوئے، تسا سارے مجبوریاں نہیں سمجھتے، تسا کہڑا تھانے دے سارے کم ہسو، تسا کہڑا عدالت دے سارے کم ہسو، تسا کہڑا پنچایت دے سارے مولانا صاحب کم ہسو، تو کو کیا پتا؟ بل ہن مولوی ہی او پتہ کرن کے جلے سیاست جا دیکھو صحیح دماغ خراب تھی گئی انہاں دا بھی، او تو لڑن، یہ بھی ہن لڑن پہ گئے۔ نہیں جو یہ اسلام کے غلبے کے لیے میدان میں، وہ تو لڑے، یہ بھی لڑنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ اب عالم کو بلا یہ بات چجتی ہے کہ وہ لڑے؟ منافقانہ باتیں چیک کرو۔ ویسے کیا کہتا ہے مولانا صاحب، آپ ہمارے سر کا تاج ہو، آپ کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی، آپ کے بغیر ہمارا جنازہ نہیں ہوتا، آپ کے بغیر ہمارے دعائیں نہیں ہوتی، آپ کے بغیر ہمارے دینی رسومات پورے نہیں ہوتی، لیکن سیاست میں مولانا صاحب آپ نہ ہو۔
کیونکہ مولانا صاحب سے خطرہ ہے کہ مولانا صاحب اقتدار میں آ گئے تو مولانا صاحب حرام زادگیاں بند کروا دیں گے، مولانا صاحبان چکلے بند کروا دیں گے، شراب خانے بند کروا دیں گے، مولانا صاحب جو ہے نا وہ گانے بجانے بند کروا دیں گے، مولانا صاحب جو ہے شادی پہ نچن ٹپنے والوں پر پابندیاں لگا دیں گے۔ اب اس ڈر کو دل میں لیے ہوئے لوگ ہیں کہ اگر یہ اقتدار پہ آ گئے تو ہماری بے غیرتیاں بند ہو جائیں گی۔ جب نشہ ششہ کر لیتے ہیں، شرابے لے لیتے ہیں، کوئی وہ چرس وغیرہ خفیہ طور پر ہمارے پاس آ جاتی ہے، وہ ہم پیسے لے کے قانون کی ناک کے نیچے بیٹھ کے لے لیتے ہیں، اور ہماری سپاہی کے ساتھ، ہماری تھانے دار کے ساتھ، ہماری فلاں جو ہے نا ذمہ دار صاحب کے ساتھ، فلاں کونسلر کے ساتھ، فلاں ایم پی اے کے ساتھ، ایم این اے کے ساتھ، یار یہ ہے تو بس وہ تو سب ذرا مولوی صاحب اقتدار میں آ جائے گا، ہم چرس میں پکڑے گئے تو مولوی صاحب کہاں چھڑوائے گا؟ مولوی صاحب کہے گا بھئی یہ تو کام ہی نہ جائے جاؤ، تو پورا سال کیا کہتے ہیں ہمیں اسلام چاہیے جناب، دین چاہیے، دینی ماحول چاہیے۔ دینی ماحول ایسے نہیں آئے گا، دینی ماحول کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کی عزت و وقار کے لیے اہل اسلام کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اب آپ جا کر کہیں گے بھائی آج سے غازی صاحب سیاسی مولوی بڑھ گئے، بھائی میں تو کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں، آپ کو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بات بتا رہا ہوں کہ اہل حق کو ووٹ دینا، اہل حق کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ ایمان کا، شریعت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک جانب چوروں کے ٹولوں کے سربراہی کرنے والا، بدماشوں کی سرپرستی کرنے والا، شرابیوں کی سرپرستی کرنے والا، زانیوں کی سرپرستی کرنے والا ہے، دوسری طرف مدرسے کی سرپرستی کرنے والا ہے، مسجد کی سرپرستی کرنے والا ہے، خانقاہوں کی سرپرستی کرنے والا ہے، آپ نے اہل حق کے ساتھ دینے والے آدمی کو ووٹ نہیں دیا، اہل باطل کا ساتھ دینے والے کو دیا، کل قیامت کے دن آپ کی نمازیں، آپ کی تہجدیں، آپ کی تلاوتیں، آپ کی تسبیحات آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ منافق نماز نہیں پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، لیکن اسلام کو، دین کے غلبے کو روکنے کے لیے اندرون خانہ سازشیں کرتے تھے۔ جہاں بھی غلبہ اسلام کا کوئی تاثر، کوئی آپشن ابھرتا تو وہ جاسوسی کر کے اپنے ان یہودیوں کو بتاتے تھے، مشرکین کو بتاتے تھے کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ اسلام کے لیے، اسلامی ریاست کے قیام کے لیے فلاں اچھا قدم اٹھا رہے ہیں۔ وہ یہ سازشیں کرتے تھے، تو اب بھی تو یہی ہو رہا ہے نا۔ تو ان منافقوں میں اور ان میں کیا فرق ہو گیا؟ وہ بھی اسلام کو غالب نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ہم بھی نہیں دیکھنا چاہتے، تو ہماری نمازیں ہمارے کوئی کام نہیں آئیں گی۔ نمازیں تب کام آئیں گی جب ہم اسلام کے ساتھ سچے کھڑے ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال فرمایا وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم آپ دونوں کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے، فرعون نے کہا اور اس کے ماننے والوں نے کہا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں اچھا سیاسی مولوی کی گال نہیں منے، اگر مولوی تجارت کرنا اچھا دنیا دار مولوی کی گال نہیں منے گے، دنیا دار مولوی کی گال نہیں منے گے۔ اچھا انہیں منے سو جڑا سارے در تے آوے ٹکر پین تے کھاوے، چندہ پین تے کھاوے، بل سب پتہ ہے نا بھی جڑا سارے کو چندہ گھن گے او مسئلہ اساڑی منشا دے خلاف کہنے دے۔ اور دین دی خدمت ہمیشہ ہونے کی ہے جڑے میدان سیاست علماء ہیں یا تجارت علماء۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے تاجروں میں شامل ہوتے ہیں، شمار ہوتا ہے آپ کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے امیر کبیر لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لکھنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے، غسل کرتے تھے، سب سے مہنگا ترین کپڑا پہنتے تھے جو اس زمانے میں بڑے بڑے ذمہ دار بھی نہیں پہن سکتے تھے،
اور اس زمانے کے اعتبار سے ہزاروں روپے کی مہنگی خوشبو لگاتے تھے. پھر آ کے مدینہ میں مسجد نبوی میں جہاں بھی ہوتے 2 نفل پڑھتے, 2 نفل پڑھنے کے بعد صرف ایک حدیث لکھتے تھے.